جو پورا قرآن مجید تو زیادہ پابندی سے نہیں پڑھتے، لیکن کچھ مخصوص صورتیں بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اور ان میں سورہ یاسین ایک ایسی صورت ہے جو ہمارے حضرات میں کثرت سے پڑھی جانے والی صورت ہے۔ اس کی فضیلت بھی بہت سارے دلوں کے اندر محفوظ ہے۔ ایک فضیلت سورہ یاسین کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن مجید کا قلب قرار دیا، قلب القرآن۔ یہ قرآن مجید کی ایسی صورت ہے اور اس کی حیثیت پورے قرآن مجید میں ایسی ہے جیسے جسم میں دل کی ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ جب جاگنی کا وقت آتا ہے، جب آدمی کی روح پرواز ہونے کے قریب ہوتی ہے، عالم خطرات ہوتا ہے، اس موقع پر سورہ یاسین پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جان آسانی سے نکل سکتی ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے۔ پھر اس کی مزید فضائل میں یہ بھی بات آئی ہے کہ سورہ یاسین جو شخص دن کے ابتدائی حصے میں پڑھ لیتا ہے تو دن بھر اس کو کسی قسم کی تکلیف اور غم نہیں پہنچتا۔ پھر جو کوئی سورہ یاسین کو اپنے کسی کام کے آگے کر دیتا ہے، یعنی سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تو اس کا وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ اس طرح دعاؤں کی قبولیت میں، جاگنی کے وقت جان کے نکلنے میں آسانی میں، اور دیگر کئی فضائل میں سورہ یاسین کو خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ ہم لوگ تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن ایک بات دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جہاں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے لیکن سمجھی نہیں جاتی، اس کو سمجھنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی، اور مکی صورتوں کا عام طور پر انداز یہ ہے کہ اس میں اللہ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن مجید کی حقانیت اور آخرت پر ایمان پر زور دیا گیا۔ موت کے بعد اٹھنا اور اس کے اوپر یقین کرنا، ان تمام چیزوں پر سورہ یاسین میں زور دیا گیا، اور عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں، کوئی مرادوں کو پوری کرنے والا نہیں، کوئی نظر و نیاز کو پوری کرنے والا نہیں۔ دعا اسی سے مانگی جائے، رکوع اسی کے لیے کیا جائے، سجدہ اسی کے لیے کیا جائے، نماز اسی کے لیے پڑھی جائے، حج اسی کے لیے کیا جائے، زکوٰۃ اسی کے لیے دی جائے، جہاد اسی کے راستے میں کیا جائے۔ غرض یہ کہ حد یہ ہو گئی کہ ہر عمل کا دار و مدار توحید کی نیت کے اوپر منحصر، کہ جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، ہر کام اللہ کے لیے، یہاں تک کہ لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اولاد کے حقوق ادا کر رہے ہیں، بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، بچوں کے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، دوست احباب کے، پڑوسیوں کے، مہمان نوازی کے، میزبان اور مہمان کے آداب کا لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز اللہ کی، یہ دین کی بنیاد ہے، اور اسی بنیاد کو قرآن مجید نے مختلف انداز میں مضبوط کیا ہے، توحید کو مضبوط کیا گیا۔ سورہ یاسین میں عقیدہ توحید کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ چنانچہ اس سورت کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں خاص واقعہ ہے، اور اس واقعے کے ذیلی تفصیلات کو قرآن نے بیان نہیں کیا کہ واقعہ کس زمانے کا ہے، کس شہر کا ہے، کون سے انبیاء کا ہے، کس شخص نے یہ کام کیا، اس کی ساری تفصیلات نہیں بتائی، بلکہ ساری تفصیلات کو مبہم رکھا، اور جو اصل نتیجہ ہے، جو لیسن ہے، جو سبق ہے، جو کنکلوژن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کافی زور دے کر بیان کیا ہے۔ اسی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ کیوں آیا یہ شخص؟
اس کا سلسلہ پچھلی آیات سے جڑا ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن مکے والوں کے سامنے آپ ان لوگوں کا واقعہ بیان کیجئے جس شہر میں ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا، لوگوں نے ان 2 رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ایک تیسرے رسول کے ذریعے سے ان کو تقویت بخشی، ان کو اور اسٹرانگ کیا، ان کو اسٹرینتھ دی، تاکہ وہ پورے زور کے ساتھ، پوری طاقت و قوت کے ساتھ، پورے معجزات دکھلا کر اور پورے دلائل بیان کر کے لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دیں کہ ان کا معبود حقیقی صرف اللہ ہے۔ تینوں رسولوں نے پورا زور دے کر قوم کو سمجھایا، شرک سے، بت پرستی سے روکا، لیکن قوم نے ان کو کہا کہ تم منحوس ہو۔ قالوا طائرکم معکم، تو ان کا جواب دیا گیا کہ ہم منحوس نہیں ہیں، بلکہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، تمہاری شرک کی نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہارے کفر کی نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہارے گناہوں کی نحوست تمہارے ساتھ ہے، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اگر تم نہیں مانتے ہماری بات کو تو اللہ تو اس بات سے واقف ہے کہ اس نے ہم کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ بحث، یہ تکرار ہوئی تو پھر اس شخص کو معلوم ہوا جو شہر کے کسی دور کنارے پر رہتا تھا، وہ بھی ان رسولوں کی مدد کرنے کے لیے، ان کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے مزید واضح کرنے کے لیے دوڑتا ہوا، اور اس کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، وہ شخص آیا اس شہر کے پرلے کنارے سے، یعنی دور کے کنارے سے دوڑتا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم ان رسولوں کی اتباع کرو۔ اتَّبِعُوا مَن لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا، ان لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے، کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی معاوضہ نہیں چاہتے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے پاس دلائل ہیں، معجزات ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے پاس براہین نازل ہو چکی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، تو پھر ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس شخص نے کہا کہ دیکھو میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں اس معبود حقیقی کو چھوڑ کر، اس پروردگار کو چھوڑ کر جس نے مجھے پیدا کیا ہے، غیروں کی عبادت میں کیوں کرتا ہوں؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس نے لوگوں کے سامنے یہ بات بالکل واضح کر دی، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے وجود بخشا، مجھے عدم سے وجود میں لایا، میں کچھ نہیں تھا، اس نے مجھے پیدا کیا، اس کو چھوڑ کر بھلا میں دوسروں کی عبادت کیوں کروں؟ مجھے کیا ہوا ایسا کرنے کے لیے؟ پھر مزید حقیقت یہ ہے کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر مجھ کو اور تم سب کو پلٹ کر اسی کی طرف جانا، ہم آئے بھی اسی کے پاس سے ہیں اور جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لوں؟ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، مجھے کوئی غضب پہنچانا چاہے، مجھے کوئی بیماری اس کی طرف سے آ جائے، کوئی نقصان اس کی طرف سے پہنچ جائے، کوئی ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کر دیا جاؤں، تو یہ سب رحمان کی طرف سے ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، تو یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہو، وہ اللہ کے مقابلے میں نہ میری شفاعت کر سکتے ہیں، نہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں، نہ مجھے اس مصیبت سے چھڑا سکتے ہیں، تو پھر میں ان کی عبادت کیوں کروں؟ یہ ڈائلاگ ہے، یہ اس شخص کی باتیں ہیں جو اس نے اپنی قوم کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے کی۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر میں نے اللہ کو چھوڑ کر تمہارے معبودوں کی عبادت کی تو پھر میں کھلی گمراہی کے اندر جا پڑوں گا۔ یہ اعلان اس نے ببانگ دہل کر دیا۔ قَالَ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ، پھر اس نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ تو حقیقت ہے، اور میں تمہارے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، تم سن لو اس بات کو کہ میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں۔ یہ اعلان اس نے پوری قوم کے سامنے کیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب قوم میں جہالت ہوتی ہے
اور اندھی تقلید ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے، کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، اور لوگ اپنے باطل عقائد کے اندر بڑی گہرائی کے ساتھ جم جاتے ہیں، تو لوگوں کے سامنے رسولوں کی بات بھی اثر نہیں کرتی، اللہ کا کلام بھی اثر نہیں کرتا۔ قرآن ان کے سامنے پیش کیا جائے، حدیث ان کے سامنے پیش کی جائے، معجزات ان کو دکھلائے جائیں، کرامات ان کو دکھلائے جائیں، اللہ کی قدرت کی طرف ان کو متوجہ کیا جائے، ان کی اپنی حقیقت کو ان کو یاد دلایا جائے کہ تمہارا معبود کون ہے، کس نے تمہیں وجود بخشا، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں، لیکن جب انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے تو یہ سب کچھ بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا، اور اس شخص کو لوگوں نے مار مار کے ہلاک کر دیا، وہ شہید کر دیا گیا۔ جب اس نے شہادت کا درجہ حاصل کر لیا، وہ ہلاک ہو گیا، اس کی روح پرواز ہو گئی۔ لوگوں نے بتایا گیا ہے کہ تفسیر میں لکھا ہے کہ لوگوں نے اس بیچارے کو اتنا مارا، لاتوں سے، گھوسوں سے، ٹھوکروں سے، کہ اس کی جان نکل گئی۔ جیسے وہ شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری سنائی۔ کیا خوشخبری سنائی؟ قیل ادخل الجنہ، کہ اب تو جنت میں داخل ہو جا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا نام حبیب تھا اور اس کا پیشہ نجاری کا تھا، وہ کارپینٹر تھا، لکڑی کا کام کیا کرتا۔ تو مختصراً اس کا نام جو درج کیا گیا ہے وہ ہے حبیب نجار۔ یہ شخص حبیب نجار اپنے رسولوں کی اتباع میں ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے قوم کے سامنے آیا، قوم نے اس کو مار کے ہلاک کر دیا، لیکن اس نے ہلاکت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ جب اس نے یہ قربانی دے دی اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری سنائی، قیل ادخل الجنہ، کہ تو اب جنت میں داخل۔ حاضرین کرام، قرآن مجید نے یہ واقعہ کیوں نقل کیا ہے؟ اور ایسے دیگر واقعات بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ ہم کو ملتے ہیں۔ پیغمبروں کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے تو نمرود کو کہا کہ دیکھ، اس خدا کی عبادت کر جو موت و حیات کا مالک ہے، جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، جو چاند اور سورج کا مالک ہے، جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، میں موت و حیات دیتا ہوں لوگوں کو۔ بلایا دو قیدیوں کو، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، کہنے لگا کہ میں بھی تو کسی کو زندگی دیتا ہوں، کسی کو موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے اور تیری خدائی چاند سورج ستاروں پر بھی چلتی ہے تو پھر تو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کر بتا دے۔ تو وہ خاموش ہو گیا، اس پر اس کو قدرت حاصل نہیں تھی اور وہ کوئی بہانہ بازی نہیں کر سکا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس، موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کے سانپ بننے کا معجزہ دکھلایا، ہاتھ کے اندر سے روشنی نکال کر دکھلائی۔ فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے۔ بہرحال جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم جادو کے زور سے میری مملکت چھین لینا چاہتے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں، اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے وجود بخشا، جس نے مجھے پیدا کیا، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، تو فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کون ہے، یہ اللہ کون ہے؟ میں خدا ہوں، قال انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس خدا کے بارے میں تم سے کہہ رہا ہوں جو تمہارا بھی خدا ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی خدا ہے۔ فرض یہ کہ پیغمبروں نے بھی اپنے زمانے کے ظالم و جابر بادشاہوں سے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ تم خدا نہیں ہو۔ معبود حقیقی وہ رب کائنات ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، چاند اور سورج کا مالک ہے، روز قیامت کا مالک ہے، وہ ہے معبود حقیقی، اس کی اتباع کی جائے گی، اس کی عبادت کی جائے گی، تمہاری عبادت نہیں کی جائے گی۔ حبیب نجار نے بھی یہی کیا اور اعلان کر دیا کہ قال انی آمنت بربکم فاسمعون، اے لوگوں تم یہ بات سن لو کان کھول کر کہ میں تو اپنے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ جب وہ شہید کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ حاضرین کرام، یہ واقعات بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے
کہ آج ہم لوگ بھی ایمان رکھنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازیں ادا کرنے کے باوجود، قرآن اور یاسین شریف کی تلاوت کرنے کے باوجود ہمارے اندر بھی کچھ ایسے عقائد موجود ہیں جس میں شرک نظر آتا ہے، کفر نظر آتا ہے. ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہیں. صاف الفاظ میں اگر معبود نہ بھی کہتے ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری بیماری کو دور کر دیں گے، ہماری دعاؤں کو سن لیں گے، ہمیں نوکری اور ملازمت دلا دیں گے، ہماری مشکل کشائی کر دیں گے، ہمیں نواز دیں گے، اور جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں اس مصیبت کو یہ دور کر دیں گے. ایسے عقائد رکھنے والوں سے قرآن مجید نے جگہ جگہ سوال کیا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو تو صحیح، جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود، ساتھ حاجت روا اور نظر و نیاز کا ماننے اور سننے والا سمجھتے ہیں، کیا انہوں نے ان کو وجود بخشا ہے؟ کیا انہوں نے زمین اور آسمان میں کوئی چیز بھی پیدا کی ہے؟ کیا یہ زمین آسمان کے بنانے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد کی ہے، کوئی ہیلپ کی ہے، کوئی پارٹنرشپ نبھائی ہے انہوں نے؟ ساری زمین اور کائنات اور آسمانوں کو تو چھوڑو، کیا ان معبودان باطل نے کوئی مکھی یا مچھر بھی پیدا کیا ہے؟ یہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. وہ آسرا اور سہارا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکڑ لیتے ہیں لوگ، وہ اتنا بودا، اتنا کمزور، اتنا ویک، اتنا ناپائیدار ہے جیسے مکڑی کے جالے کو، جیسے کہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، مکڑی کا گھر ہوتا ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی کا جالا تو تمام گھروں میں سب سے بودا گھر ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ کو چھوڑ کر لوگ جس کو اپنا کارساز سمجھ لیتے ہیں، جس سے منتیں مرادیں مانگ لیتے ہیں، وہ سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں. آج کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو مسلمان سمجھے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کتنے ہی لوگوں سے منتیں مانگی ہوں گی. لوگوں کو دیکھا گیا کہ محرم کے مہینے میں علموں سے منتیں مانگے ہوں گی. فقیر آتے ہیں گھروں پہ تو خیرات مانگتے ہیں امام حسین کے نام پر. کوئی فقیر آتا ہے تو خیرات مانگتا ہے غوث اعظم کے نام پر. کوئی خیرات مانگتا ہے غریب نواز کے نام پر. کوئی خیرات مانگتا ہے کسی اور بزرگ کے نام پر. اور لوگ جب ان بزرگوں کا نام سنتے ہیں تو بہت عقیدت کے ساتھ ان کو خیرات دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کے نام پر دے رہے ہیں، جبکہ کوئی خیرات بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جاتی. جو بھی دینا ہو اللہ کے نام پر دیا جائے. اور کتنے لوگوں کو دیکھا گیا کیسی منتیں مانگ کر رکھے. کسی نے کہا کہ روٹ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ہر سال 5 تاریخ کو، 7 تاریخ کو، 9 تاریخ کو، پھر مختلف لوگوں کے پاس مختلف تاریخیں ہیں، انہی تاریخوں میں کوئی شربت بناتا ہے، کوئی روٹ بناتا ہے، کوئی کچھ اور بناتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی برکت سے ہم دنیا میں بلاؤں سے محفوظ رہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بھی بہت بڑا شرک ہے اور کھلا ہوا شرک ہے. اس کی کسی نے کوئی تعلیم نہیں دی. حبیب نجار کی طرح اعلان کر دیا جائے کہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں جس نے ہم کو وجود بخشا، اور ہم کو پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. جو لوگ امام حسین کے نام پر کچھ کرتے ہیں، غوث اعظم کے نام پر کچھ کرتے ہیں، یا خواجہ اجمیری کے نام پر کچھ کرتے ہیں، یا کسی اور بزرگ، کسی صحابی، کسی خلیفہ، کسی اور کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ اعلان سن لینا چاہیے کہ ہم کو تو پیدا کیا ہے اللہ نے، کسی بزرگ نے ہم کو پیدا نہیں کیا. کسی بزرگ نے ہم کو بیماری نہیں دی، کوئی بزرگ ہم کو شفا دینے والا نہیں. اور کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی صحابی، کوئی پیغمبر، کوئی پیر، چاہے وہ پیران پیر کیوں نہ ہو، کسی کو خدا کی خدائی میں کوئی اختیار نہیں. لیکن یہ بات لوگ کہنے سننے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. کتنے لوگ ہیں محرم کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں غم منانا بہت ضروری ہے. بارہا یہ بات کہی جا چکی ہے
کہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، شہادت تو ایک عظیم درجہ ہے۔ ان آیات میں بھی حبیب نجار کی شہادت کا ذکر کیا گیا اور اس کو خوشخبری سنائی گئی کہ قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون۔ جب ان کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے کہا کہ کاش میرا یہ انجام، میرا یہ نتیجہ، میرا یہ رزلٹ میری قوم کو معلوم ہو جائے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جب میں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی، لوگوں نے مجھے مار مار کر ہلاک کر دیا، ٹھوکروں سے، لاتوں سے، گھوسوں سے اتنا مارا گیا حبیب نجار کو کہ وہ ہلاک ہو گیا، شہید ہو گیا۔ دیکھنے میں تو وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، لوگوں نے دیکھا کہ دنیا میں تو اس کی جان چلی گئی اور بڑی بے عزتی کے ساتھ مارا پیٹا گیا، اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان پیغمبروں کو بھی لوگوں نے مار مار کے ہلاک کر دیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی پیغمبر کا نام ان آیات میں نہیں آیا۔ بعض لوگوں نے مختلف روایات سے ان کے ناموں میں ایک نام شمعون بھی لکھا ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ ایک پیغمبر کا نام صادق تھا، ایک پیغمبر کا نام صدوق تھا، ایک پیغمبر کا نام شلون یا شمعون تھا۔ یہ مختلف نام لوگوں نے تذکرے کیے ہیں، لیکن قرآن مجید نے کسی پیغمبر کا نام نہیں بتایا۔ اور یہ واقعات ہم کو بتاتے ہیں کہ ہر پیغمبر کا مشن ایک ہی تھا، سب نے توحید کی دعوت دی، سب نے لوگوں کو کفر سے، شرک سے، بت پرستی سے، پیر پرستی سے اور مختلف قسم کی جو پرستیاں ہوتی ہیں ان سے روکا، پرستش سے ایک اللہ کی کرنے کی دعوت دی۔ نتیجے میں ان کو آزمائشیں آئی، مصیبتیں آئی، یہاں تک کہ کسی کو ہلاک کیا گیا، کسی پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ ان کے جسموں کو آروں سے چیر دیا گیا، کسی کو دیواروں میں چن دیا گیا، کسی کے اوپر لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسم کی کھال کو اتار لیا گیا۔ ایسے ظلم و بربریت کے حالات میں جب انہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی تو ان کو خوشخبری دی گئی قیل ادخل الجنہ، کہ تم جنت میں داخل۔ تو ان کی آرزو کیا تھی؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے عزت دار لوگوں میں شامل کیا۔ کوئی شہید ہو جائے، عزت دار لوگوں میں اس کا شمار ہو جائے، جنت کے اعلیٰ درجات میں وہ پہنچ جائے تو اس کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ میری قوم کو میرا انجام معلوم ہو جائے۔ دیکھنے میں تو مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، میرے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، میرا کلیجہ چبایا گیا، میرے جسم کو چاک کیا گیا، میرے ناک اور کان کاٹ دیے گئے، میری آنکھوں کو حلقوں سے نکال لیا گیا۔ یہ سب انجام تو دیکھنے والوں کے سامنے ہوا اور فطری طور پر انسان کو اس پر رونا آتا ہے، صدمہ پہنچتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ ان کو جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم اب بہت عزت دار لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ ان کو نصیب کر دیتے ہیں۔ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی فضیلتیں شہیدوں کی احادیث کے اندر بیان کی گئی۔ یہاں پر بھی حبیب نجار نے جب شہادت نوش کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری سنائی۔ تو اس کی آرزو کیا تھی کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے۔ آج بھی ہم کسی شہید کی یاد مناتے ہیں، چاہے وہ حضرت عمر کی شہادت کی یاد منائی جائے، حضرت عثمان کی شہادت کی یاد منائی جائے، حضرت علی کی شہادت کی یاد منائی جائے، حضرت حمزہ کی شہادت کی یاد منائی جائے، شہدائے بدر کی یاد منائی جائے، شہدائے احد کی یاد منائی جائے، شہدائے کربلا کی یاد منائی جائے۔ کوئی شہید ہو، جتنے لوگ شہید کیے گئے اور آج کے دور میں بھی دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، مسلمان ہونے کی بنیاد پر جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کا انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے، گولیاں ان پر چلائی جا رہی ہیں اور جیلوں کے اندر ان کو بند کر کے اتنی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں کہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں، تو یہ سب دین کے نام پر مارے جانے والے لوگ اللہ کے نزدیک شہداء ہیں یہ سب۔ اور ان شہداء کا حال یہ ہے کہ دنیا میں تو ان کا انجام دیکھنے میں بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کو بھی یہی خوشخبری اور جنت کا پروانہ ان کو دے دیا جاتا ہے کہ قیل ادخل الجنہ۔ تو ان کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش میں نے جو قربانی دی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی اور میری قوم کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی اگر شہدائے کربلا کی صحیح یاد منانی، ان کو نذران عقیدت پیش کرنا ہے تو ہونا یہ چاہیے
کہ جو مشن لے کر وہ اٹھے تھے کہ دین کے قیام کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، اور دین میں جو خلافت کا نظام تھا اس کی بقا اور حفاظت کی خاطر جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، کیا اس مقصد کے لیے بھی ہماری زندگی کا کوئی حصہ چل رہا ہے؟ اس مقصد کی طرف بھی ہم متوجہ ہیں کہ دنیا میں یہ دین جو لایا گیا ہے یہ قائم ہونے کے لیے، یہ کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دفاعی انداز میں ہم پرسنل لا بنا کر اس کی مدافعت کر رہے ہیں، یہ دفاعی انداز ہے، ڈیفینسو انداز ہے، لیکن آیت ہر خطبے میں ہم پڑھتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ایسا دین دے کر بھیجا جو تمام ادیان پر غالب ہونے والا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر غالب ہونے والا دین ہے۔ تو اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ سوچ اور فکر ہماری ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورا یونیورسل معاملہ ہے کہ دین جو ہم کو دیا گیا ہے، اسلام جو ہم کو دیا گیا ہے، قرآن جو ہم کو دیا گیا ہے، نبی کی جو رسالت ہے وہ تمام عالمین کے لیے ہے۔ ہم آیتیں پڑھتے ہیں بار بار، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ عالمین کا دین، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے۔ تو کیا اس مقصد کی طرف ہماری توجہ ہے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے قوم کی اکثریت اس مقصد کی طرف متوجہ نظر نہیں آتی، اور ہم نے پہلی چیزوں کو، معمولی چیزوں کو اپنا مقصد بنایا، اور بعضوں نے تو اس میں ایسی عجیب و غریب چیزیں ایجاد کی کہ کسی نے ایسا کام کیا جو بدعت ہے، کسی نے ایسا کام کیا جو کفر ہے، اور کسی نے ایسا کام کیا کہ وہ شرک تک پہنچ گیا۔ جیسے کہ میں نے مثال دی کہ لوگ منتیں مانگتے، علموں میں جا کے منتیں مانگتے، گھٹیاں جو چڑھائی جاتی ہیں، اور بڑی عجیب بات ہے کہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو لوگ جس حلقے میں رہتے ہیں، اہل حق کے حلقوں میں رہنے والے ادھر جاتے نہیں، دیکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ بس الحمدللہ لوگوں میں حق آ گیا ہے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں، اور برے عقائد کو چھوڑ دیے ہیں، کفر و شرک کو چھوڑ دیے ہیں، رسومات کو انہوں نے خیربات کر دیا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ذرا آگے نکل کر دیکھیے، وہاں جا کر دیکھیے جہاں یہ سب تماشے ہو رہے ہیں، ایسے عجیب حرکات کرتے ہیں۔ غیروں کو تو چھوڑیے، سنی حضرات ہیں جو اس کے اندر ملوث ہیں، اور دور گاؤں کی بات تو کی جاتی تھی، ابھی بھی ہوگا وہاں پر، لیکن شہر میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو علم بٹھاتے ہیں، اس پر منتیں مرادیں مانگتے ہیں، پھر اس کو باجا بجا کر اٹھاتے ہیں، لے جا کے ٹھنڈا کرتے ہیں، اور پھر ان علموں سے منتیں مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ وہ لوگ نماز سے دور، مسجدوں سے دور، اور خدا رسول کے جو تعلیمات ہیں ان سے دور ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے مختلف قسم کی گمراہیاں مسلمانوں کے اندر آج بھی موجود ہیں، اس میں سے علم پرستی بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے، اور اس علم پرستی کے اندر بہت سارے لوگ ملوث ہیں۔ کوئی شرک تو نہیں کرتے ہیں، علم پرستی میں راست طور پہ مبتلا نہیں ہے، لیکن ان کے عقائد یہ ہیں کہ بھئی نہیں، حضرت امام حسین کیسے شہید ہو گئے اور ہم کو شربت پینا اور پلانا چاہیے، اور ثواب سمجھ کے دے شربت کے بڑے بڑے بگونے اور بیرل لے کے سڑکوں کے کنارے ٹھہرے ہوئے ہیں، جس سے وہ شربت پلا رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حلق میں شربت جانے سے امام حسین کی پیاس بجھیں گی، شہدائے کربلا کو ٹھنڈک پہنچیں گی۔ یہ بڑی عجیب و غریب، اس سے ان شہداء کا کیا تعلق؟ یہ اور بات ہے کہ پیاس کی وجہ سے انہوں نے بڑی شدید تکالیف کا سامنا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سیراب کیا، جنت کی نہروں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سیراب کر دیا۔ لیکن ہم لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ اپنے بچے کو فقیر بنانا۔ آپ دیکھیے کہ پرانے شہر میں کتنی دکانوں کے اوپر ہرے کپڑے لٹکے ہوئے، جھنڈے لٹکے ہوئے ہیں، علما لٹکے ہوئے بک رہے ہیں، اور لوگ یہ خرید کر لے جا کر اس کے ساتھ وہ سب مشرکانہ اعمال و افعال کر رہے ہیں جس کو قرآن و حدیث میں شرک کہا ہے۔ یہ ساری جہالت ہے، اس کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بزرگوں کے نام پر لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ کوئی پہلے تو
بزرگوں کے نام پر لوگ جو ہے منتیں مرادیں مانگا کرتے تھے، ان کا نام لکھ کر لگا لیتے تھے۔ ایک دکان پر میں نے دیکھا کہ المدد یا عمر، حضرت عمر سے بھی المدد لگائی جا رہی۔ ابھی تک ایسی کوئی بات دیکھنے میں نہیں آئی تھی، لیکن اب یہ بھی ہو رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ لوگ بزرگوں کی تو بڑی عظمت دلوں میں لیے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کو بھول گئے، خلفائے راشدین کو بھول گئے، خلفائے راشدین کی عظمت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس راستے سے بھی لوگوں نے شرک کیا اور کہا کہ حضرت عمر تو اور زیادہ اسٹرانگ آدمی، وہ تو ایسے تھے کہ ان کی مرضی کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، تو حضرت عمر کی تو عظمت اور زیادہ ہے۔ اب ان سے اگر منت مراد مانگیں گے تو اور جلدی پوری ہو جائے۔ اب علی کو چھوڑ دیا، حسین کو چھوڑ دیا، خواجہ اجمیری کو چھوڑ دیا، غریب نواز کو چھوڑ دیا، غوث اعظم کو چھوڑ دیا، عمر کو پکڑ، تو یہ بھی شرک۔ چاہے آپ عمر سے مانگے تو شرک ہے، چاہے کسی اور بزرگ سے مانگے تو شرک ہے، یہاں تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگیں گے تو وہ بھی شرک ہے۔ مانگنا صرف اللہ، لا تعبدوا الا اياه، سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا۔ تمام پیغمبروں نے یہی تو دعوت دی، حبیب نجار اور اس کے زمانے کے پیغمبروں اور رسولوں نے بھی یہی دعوت دی، جس کے نتیجے میں لوگوں نے انہیں مار کر ہلاک کیا، لیکن ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، اور انہوں نے یہ تمنا ظاہر کی کہ کاش ہماری قوم کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ ہمارے گناہوں کو ہمارے رب نے معاف کر دیا اور ہم کو عزت دار لوگوں میں شامل کیا۔ وما انزلنا من بعدہ من قوم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کو ہلاک کیا، انہوں نے رسول کے ماننے والوں کو ہلاک کیا، تو ہم ان کے اوپر کوئی فوج نازل کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ہم نے ان کے اوپر ایک چنگھاڑ بھیجی۔ بتایا گیا کہ جبریل علیہ السلام آئے، جب انہوں نے پیغمبروں کو ہلاک کر دیا، حبیب نجار کو بھی ہلاک کر دیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اس بستی کو اپنے دونوں بازوؤں میں پکڑ کر ایک زور کی آواز لگائی، الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ایک زوردار آواز لگائی جبریل علیہ السلام نے، جس کے نتیجے میں وہ سب بجھ کے رہ گئے، زندگی کا چراغ ان کا گل کر دیا گیا، سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ حاضرین کرام، شرک ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے نتیجے میں قوم دنیا میں بھی ہلاک ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ان کے نصیب میں آتی ہے۔ آج ہم کسی مندر کو تو نہیں جاتے، کسی گرجا گھر کو تو نہیں جاتے، کسی گردوارے کو تو نہیں جاتے، اور سکھوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح، غیروں کی طرح تو ہم پوجا پاٹ نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں کے خدا کچھ اور ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ہم نے کئی معبود بنا رکھے اور اس کی ایسی عبادت کرتے جس طرح کوئی مندر کو جانے والا یہ اس بات کو ضروری سمجھتا ہے کہ بھگوان کے پاس جائیں گے تو کچھ تو چڑھانا چاہیے، ایک ناریل، 2 اگربتی، 4 پھول لے کر جاتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی جھنڈے کے پاس جاتے ہیں تو پھول، اگربتی اور کچھ کھانے کی چیز لے جاتے ہیں، وہ چڑھاتے ہیں۔ بیچاروں کو فاتحہ بھی پڑھنے نہیں آتا، پھر بھی سامنے ٹھہر کے ہاتھ جوڑتے ہیں، پھر ٹیکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کتنے لوگوں کو کہ جھنڈے کے پاس جا کے جھنڈے کو ہاتھ سے پکڑ لیتے اور زور سے اس کی پیشانی لگا کے دے رگڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بلائیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں رفع ہو جائیں گی۔ یہ سمجھتے ہوئے یہ کام لوگ آج کھلم کھلا کر رہے ہیں، ہماری بستیوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے گھروں کے اطراف و اکناف، بلکہ ہمارے خاندان کے گھروں میں بھی یہ کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا شرک ہے، اس سے باز رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی نحوست ہے۔ ان پیغمبروں نے کہا قالوا طائرکم معکم، ارے تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ، تمہاری شرک کی نحوست، تمہاری کفر کی نحوست، اور تمہاری خدا کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے کی نحوست تمہارے ساتھ ہے، تم ہم کو منحوس مت سمجھو۔ حاضرین کرام، شرک سب سے بڑی نحوست ہے، تو اس نحوست سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک ان مہینوں کا تعلق ہے، محرم بھی بڑا احترام والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں بھی ہر کام کیا جا سکتا ہے، اور آنے والا جو مہینہ ہے سفر کا، یہ بھی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کا نام ہی ہے سفر المظفر۔ مظفر کا مطلب ہے ظفر یاب کرنے والا، جو آدمی کو کامیابیوں سے ہمکنار کرنے والا۔ کہتے کہتے لوگوں میں تبدیلی آئی، ذہن تو بدلے کہ نہیں بھائی، محرم کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی کام کرتے وقت ذرا ڈر جاتے۔ آپ دیکھیے
محرم کا سارا مہینہ گزر گیا، پورے شادی خانے سنسان، اکا دکا کسی کی شادی ہوئی، بڑی مشکل سے ہوئی ہوں گی، اس کے پیچھے بھی کتنے لوگ پڑے ہوں گے کہ بھائی تم محرم میں کیسے شادی کرتے، پھر بھی کسی نے ہمت کر کے کر دی۔ اب سفر کے مہینے میں تو آپ خود اندازہ لگائیے، کیا کسی کو سفر کے مہینے میں شادی کی دعوت ہے؟ کیا کسی کے گھر میں شادی طے ہے؟ نہیں ہے۔ اب جتنی شادیاں طے ہو کر ٹھہری ہوئی ہیں سب ربیع الاول کے مہینے کے آگے، سب کی فروری میں شادی ہے، فروری میں ربیع الاول کا مہینہ ہے، پورے شادی خانے ابھی سے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جاننے کے باوجود، حقیقت آشکار ہونے کے باوجود لوگ ابھی بھی ڈرتے ہیں، یا پھر ہم میں سے ابھی بھی میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو ان مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی اچھا اور نیک کام کرنا ابھی بھی ان کے لیے بہت مشکل ہے، اور ان کے بڑے ہیں، خاندان والے ہیں، سسرال والے ہیں، کم دعوے والے ہیں، کوئی نہ کوئی ہے جو ابھی ان حقائق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا اثر سارے خاندان پر، پوری سوسائٹی پر، سارے سماج کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ سارے باطل عقائد ہمارے اندر سے رفع ہو جائیں، ہم حقیقت شناس بنیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم کے مہینے کی عظمت کو پہچانیں، سفر کے مہینے کی عظمت کو پہچانیں، اور بزرگان دین کی عظمت کیا ہونی چاہیے اس کو پہچانیں، اور توحید کی طرف ہم آئیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔